علیک یا حامی خیام الحسین، اے حسین کے خیموں کی حفاظت کرنے والے، آپ پہ میرا سلام۔ حرم مولا عباس میں موجود ہوں اور وہ خیمہ نصب کر دیا گیا ہے مولا عباس کے حرم میں، جسے اعلان غم سمجھا جاتا ہے، جسے استقبال محرم سمجھا جاتا ہے، بلکہ جسے آغاز محرم سمجھا جاتا ہے کربلا معلیٰ میں۔ یہ ہے وہ خیمہ، اگر جس کی تاریخ کی بات کی جائے تو آج سے تقریباً 250 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس خیمے کو، کہ مولا عباس کے حرم کے اسی جگہ پہ یہ خیمہ نصب کیا جا رہا ہے۔ لگانے کا مقصد کیا ہے مولا عباس کے حرم میں؟ آج سے اگر آپ مولا عباس کے حرم کے جو تعمیراتی مراحل ہیں ان کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو جب مولا عباس کے حرم کے یہ صحن نہیں بنے تھے تو اس وقت یہ خیمہ یہاں پہ نصب کیا جاتا تھا۔ اس خیمے کے نیچے ماہ محرم اور ماہ صفر الاحزان میں عزاداری برپا ہوتی تھی۔ کربلا کی عزاداری جو ورثہ در ورثہ چلتی آ رہی ہے، ان میں اس خیمے کی بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عید غدیر کے گزرتے ہی یہ خیمہ مولا عباس کے حرم میں نصب کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ خیمہ مولا عباس کے حرم میں نصب کیا جاتا ہے تو پورے کربلا میں استقبال محرم، آغاز محرم، مواقب نصب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس خیمے کے نصب ہوتے ہی۔ خیمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اصفہان سے یہ تیار ہوا، جس میں مولا عباس کی زیارت لکھی ہوئی ہے، ائمہ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، حضرت ابوالفضل العباس کی شان میں امام صادق اور امام زین العابدین کا قول لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں مولا عباس کی شان میں۔ مولا عباس نے جو میدان کربلا میں رجز پڑھا وہ رجز لکھا ہوا ہے، میدان کربلا کے کچھ شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری خیمے کی تیاری اصفہان شہر میں ہوئی۔ یہ جو دو عمود آپ خیمے کے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایران کی جو آخری حدود ہیں آذربائیجان کے قریب، وہاں سے یہ دونوں لکڑیاں منگوائی گئی۔ خیمہ لگاتا کون ہے؟ کربلا میں مختلف ہیئتیں ہیں۔ ہیئت یعنی ماتمی تنظیمیں ہم جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے ایک تنظیم ہے جس ہیئت کا نام ہے ہیئت شباب الفاضلیہ۔ ہم مولا ابو الفضل کہتے ہیں، عربی اکثر ابو فاضل کہتے ہیں، تو اسی ابو فاضل کی نسبت سے مولا عباس کے نام سے ایک منسوب یہ ہیئت ہے جس کا نام ہے ہیئت الفاضلیہ، ہیئت شباب الفاضلیہ۔ یہاں پہ اسی جگہ پہ اس ہیئت کا موقف بھی نصب کیا جاتا ہے، اگلے 2-4 دن میں یہ موقف بھی نصب کر دیا جائے گا۔ اگر ہیئت کی تاریخ دیکھی جائے تو اس کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے، ہیئت جو ہے وہ ابھی کچھ سال پہلے بنی، لیکن خیمہ جو ہے یہ کربلا کی عزاداری کا ورثہ ہے جو نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ 200 برس ہو چکے ہیں، 254 سال، 250 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ یہ خیمہ مولا عباس کے حرم میں نصب کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو اس کے متولی ہیں جو یہ خدمت انجام دیتے ہیں ان کا نام ہے محمد لیث کشوان۔ کشوان ایک قبیلہ ہے کربلا کا، عزاداری میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو یہ خدمت ملی یا مولا عباس کے حرم میں یہ خیمہ نصب کرنے کی۔ میں یہ خیمہ نصب کیا جاتا تھا، ان کے پاس 2 خیمے تھے، ایک تھا باریک خیمہ جو صرف سائے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک موٹی چادر سے موٹے کپڑے سے بنا ہوا خیمہ تھا جو سردیوں میں نصب کیا جاتا تھا۔ یہ 2 خیمے تھے۔ جب صدام ملعون کا زمانہ تھا تو اس ملعون نے حرم مطہرہ پہ جو پابندیاں لگائیں، زیارت پہ جو پابندیاں لگائیں، عزاداری پہ جو پابندیاں لگائیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے اس خیمے پہ بھی پابندی لگا دی۔ صدام کے زمانے میں یہ خیمہ کچھ برس مولا عباس کے حرم میں نصب نہیں کیا گیا، مگر جیسے ہی وہ ملعون فی النار ہوا اس سے اگلے برس یہ خیمہ نصب کیا گیا، اور پھر جو ابھی موجودہ حرم حضرت ابوالفضل العباس کے متولی ہیں سید احمد صافی، انہوں نے اس خیمے کو کربلا کی عزاداری کے ورثے میں شمار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیمہ جو قدیم زمانے سے مولا عباس کے حرم میں نصب ہوتا ہوا آ رہا ہے، نسل در نسل خدام یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، تو یہ کربلا کی عزاداری میں ایک ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہی عید غدیر کے بعد یہ خیمہ نصب کیا جاتا ہے، یہ کربلا میں اعلان محرم سمجھا جاتا ہے، آغاز محرم سمجھا جاتا ہے، استقبال محرم سمجھا جاتا ہے کہ محرم کے ایام بالکل قریب ہیں۔
اچھا، اس خیمے میں آخر یہ خیمہ مولا عباس سے ہی کیوں منسوب، مولا حسین کے حرم میں کیوں نہیں نصب کیا گیا؟ کچھ ہماری عزاداری میں چیزیں ہیں جو بر صغیر میں بہت مشہور ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو یہاں عراق میں عزاداری میں بہت مشہور ہیں۔ مولا عباس کا ایک سلام ہے، السلام علیکہ یا حامیہ خیام الحسین، اے حسین کے خیموں کی حفاظت کرنے والے، آپ پہ میرا سلام۔ امام حسین علیہ السلام آپ سب کو سعادت نصیب فرمائیں، آپ کربلا آئیں اور خیام حسینی کی زیارت کریں۔ جیسے ہی آپ خیام حسینی میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی سب سے پہلا خیمہ حضرت ابوالفضل العباس کا ہے، اور یہ خیموں کی جو آج ترتیب آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی خود جناب ابوالفضل العباس نے رکھی تھی۔ ایک سلام ہے، اے حسین کے خیموں کی حفاظت کرنے والے، آپ پہ میرا سلام۔ اور یہاں پہ عراق میں مولا عباس کا ایک مشہور لقب ہے، مولا عباس کو یہ کہتے ہیں کہ اے ابوالفضل، آپ خیام حسینی کا عمود ہیں، امام حسین کے خیموں کا ستون ہیں آپ، یعنی آپ کے جانے کے بعد وہ ستون گر گئے، وہ خیمے خیمے نہ رہے بلکہ علی کی بیٹیوں کی قتل گاہ بن گئے۔ تو اس لیے خیمے کی نسبت حضرت ابوالفضل العباس سے ہے، کیونکہ میرے مولا باب الحوائج ابوالفضل العباس خیام حسینی کے محافظ ہیں۔ میرے مولا کا لقب ہے خیام حسینی کا عمود، خیام حسینی کا ستون، جس کے جانے کے بعد اہل بیت کے خیمے خیمے نہ رہے۔ دیکھا جائے کہ اس خیمے میں لکھا ہوا کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ جو عبارت آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ مشہور جملہ جو آپ بھی مشکلوں میں پڑھتے ہیں، یا کاشف القرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ نیچے یہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دو بہت خوبصورت فرمان لکھے ہوئے ہیں، ایک امام زین العابدین کا ہے، ایک امام صادق کا ہے۔ یہ فرمان ہے امام سجاد کا اپنے چچا حضرت ابوالفضل العباس کی شان میں، رحم اللہ امی العباس فلقد آثر و عبدہ۔ یہ امام زین العابدین کا فرمان ہے اپنے چچا عباس کی شان میں، اور اس طرف میرے مولا امام صادق کا فرمان ہے، قال الصادق علیہ السلام کان امن العباس نافذ البصیرہ۔ اور اسی کے نیچے پھر وہی جملہ لکھا، یا کاشف القرب عن وجہ الحسین، اور یہاں پہ ادھر سلام لکھا ہوا تھا، ادھر تولا تھا، ادھر تبرہ لکھا ہوا ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک اللہم لعنہم جمیعا۔ اور پھر یہ 7 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ سارے 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں چاروں کونوں پہ، یا ابا عبداللہ الحسین، یا علی الاکبر، یا علی الاصغر، یا قاسم ابن الحسن، یہ نام تھے، اور 4 مخدرات عصمت کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا زینب الکبریٰ، یا ام کلثوم، یا سیدتی رقیہ، یا سیدتی سکینہ۔ یہ 4 مخدرات عصمت کے نام لکھے ہیں، اور یہ وہ مولا عباس کا لقب لکھا ہوا ہے جس لقب کی وجہ سے یہ خیمہ یہاں پہ نصب کیا جاتا ہے۔ یا حامی الخیام، اے حسین کے خیموں کے حامی، اے حسین کے خیموں کی حفاظت کرنے والے، آپ پہ میرا سلام۔ اور یہاں پہ یہ مولا عباس کی زیارت لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام۔ ساری آگے مولا عباس کی زیارت ہے، جناب سیدہ ام البنین کا اس میں گرامی لکھا ہوا ہے، اور یہ اوپر جو فارسی رسم الخط میں آپ دیکھ رہے ہیں ہے عربی لیکن لکھی فارسی رسم الخط میں ہے۔ یہ وہ رجز ہیں جو میدان کربلا میں جناب ابوالفضل العباس نے پڑھے، اور اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اوپر جو پہلی عبارت ہے، یہ خیمے کے چاروں طرف یہ بھی مولا عباس کی زیارت لکھی ہوئی ہے، اور یہ درمیان میں جو فارسی رسم الخط میں عربی میں لکھے ہوئے ہیں، یہ مولا عباس کا وہ رجز ہے جو میرے مولا عباس کا ایک وہ رجز ہے جو مولا نے میدان کربلا میں آتے ہی رجز پڑھا، دوسرا وہ رجز جب میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، تیسرا وہ رجز جب مولا کا بایاں بازو قلم ہوا، دونوں بازو قلم ہونے کے بعد تقریباً 4 رجز بہت مشہور ہیں مولا عباس کے جو میرے مولا نے میدان کربلا میں پڑھے۔ مزید اس بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں اس خیمے کے متعلق،
آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں خیمت شباب الفاضلیہ تو آپ کو اس کے متعلق بہت ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر آپ مزید جتنے جملے لکھے ہوئے ہیں، جتنے مولا کے رجز لکھے ہوئے ہیں، زیارت کے جو جملے ہیں، آئمہ کے جو فرامین ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا کہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں جس میں جتنے فرامین لکھے ہوئے ہیں آئمہ کے وہ ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو آخر میں آپ جتنے مومنین ویڈیو دیکھ رہے تھے، آپ سب کی نیابت میں بارگاہ ابوالفضل العباس میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ میرے وہ مولا ہیں جو کاتب فہرست زائرین ہیں، جو زائرین کی فہرست لکھتے ہیں۔ مولا باب الحوائج ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میرے مولا سقائے حرم ساقی آتش کربلا باب الحوائج شباب الحسین حجاب زینب، آپ سب کا نام کربلا کے زائرین کی فہرست میں شامل فرمائیں۔ جو اس برس نہیں آ سکے مولا انہیں اگلے برس بلائیں، اور بالخصوص سارے عزادار مل کے دعا کریں کہ جتنے مومنین عاشور اور اربعین کے لیے آنا چاہ رہے ہیں مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ مولا کی بارگاہ میں یہ سلام آپ سب کی طرف سے کر رہا ہوں جتنے مومنین ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ یہ ہے وہ نوکری جس کی خواہش سلاطین دنیا کرتے ہیں۔ دنیا کے سلطانوں کی خواہش ہے کہ کاش انہیں یہ نوکری مل جائے، اور یہ وہ خادم ہیں جو دنیا کے شہنشاہ ہیں۔ یہ خادم ہیں میرے مولا ابوالفضل العباس کے، جو عقیدت کے ساتھ باب الحوائج کی بارگاہ میں اس وقت روز یہی نوکری پیش کرتے ہیں۔ نماز ظہرین کے بعد اور نماز مغربین کے بعد ہر روز اسی طرح مولا عباس کے حرم کے یہ خدام مل کے مولا کی بارگاہ میں نوکری پیش کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس جدید دور میں حرم میں صفائی کے لیے ہر قسم کی مشینیں ہیں، ویکیوم کلینرز رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سارے حرم کی صفائی کی جاتی ہے، مگر یہ ایک رسم ہے، خدام حرم کی عقیدت ہے مولا عباس کے ساتھ کہ جو وہ ادا کرتے ہیں۔ نماز ظہرین کے بعد بھی اور نماز مغربین کے بعد بھی محرم الحرام میں منظر کشی جو کی جاتی ہے وہ تو یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی۔ سب سے پرفیکٹ اور سب سے خوبصورت جو منظر کشی کی جاتی ہے وہ موقف جمہور الحیدریہ کی طرف سے کی جاتی ہے، اور یہ موقف جمہور الحیدریہ کا وہ حسینیہ ہے، سامنے بارگاہ ہے ان کا، یہاں پہ یہ موقف نصب کر رہے ہیں۔ ایک موقف ان کا بین الحرمین کے ساتھ نصب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سامنے آپ گولڈن کی گنبد دیکھ رہے ہیں، یہ سارا آج بین الحرمین کے نزدیک جا کے یہ نصب کریں گے، یہ ہر سال وہاں پہ نصب کیا جاتا ہے۔ اور یہ خیمہ جیسا خیمہ مولا عباس کے حرم میں نصب کیا جاتا ہے، ویسا ہی ایک خیمہ موقف جمہور الحیدریہ کا ہے جو یہاں پہ نصب کیا جاتا ہے ان کے حسینیہ کے سامنے۔ دو منظر کشی جو موقف جمہور الحیدریہ کی طرف سے کی جاتی ہیں جن کا پوری کربلا کو انتظار ہوتا ہے۔ ایک 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا داخلہ کربلا، امام حسین جب 2 محرم کو کربلا آئے تو کس انداز میں مولا کربلا آئے، کیا کیا چیزیں امام حسین ہمراہ لائے تھے، امام حسین کے ساتھ کون کون تھا۔ یقیناً آپ نے گزشتہ برسوں میں منظر کشی دیکھی تھی، اس سال بھی وہ منظر کشی کی جائے گی 2 محرم کو۔ ایک 2 محرم کی منظر کشی اور دوسری 11 محرم کی موقع ذعن الصبایا، جو آل محمد کی مستورات کو 11 محرم کو قیدی بنا کر لے گئے تھے کربلا سے کوفہ کی سمت، اس کی بھی منظر کشی جو موقف جمہور الحیدریہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ کربلا کی 2 مشہور وہ منظر کشیاں ہیں جن کا ہر عزادار کو انتظار ہوتا ہے، اور یہ منظر کشی کی جاتی ہے موقع جمہور الحیدریہ کی طرف سے۔ یہاں سے اس منظر کشی کا آغاز ہوتا ہے، یہیں پہ ساری تشابیہ تیار کی جاتی ہیں اور شبیہات کو تیار کر کے یہاں سے حرم امام حسین علیہ السلام کی طرف لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ سامنے ان کا حسینیہ ہے، یہاں پہ ابھی ساری عاشور کی تیاری مولا کے حرم کے سامنے 24 گھنٹے خدام مواقف نصب کرنے میں مشغول ہیں۔ یہاں پہ موقف نصب کیا جا رہا ہے، وہ سامنے موقف نصب کیا جا رہا ہے، وہ آگے مولا عباس کے حرم کی طرف سے ایک موقف ہوتا ہے وہ نصب کیا جا رہا ہے۔ تو عاشور کی تیاریاں ابھی کربلا معلیٰ میں عروج پہ ہیں، دن رات خدام مواقف نصب کرنے میں مشغول ہیں۔